ناظرین کرام، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان مبارک سے سنا کہ مکے سے دور ایک ملک ہے جس کا نام حبشہ ہے، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، وہ نیک ہے اور اس سرزمین پر مسلمان جا سکتے ہیں، پناہ لے سکتے ہیں، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی سرزمین پر جا کر ہجرت کی اور وہاں جا کر ان کو پناہ ملی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں، یعنی ایک بار ہجرت کرنے کے بعد جب وہاں کے لوگوں کو یہ غلط افواہ سنائی دی کہ مکے کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ لوگ واپس چلے آئے اور پھر دوبارہ ہجرت کی۔ ان دونوں ہجرتوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، تو اس ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ محترم ناظرین، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ ہجرت کرنے کے پہلے اس بڑھیا عورت کے اوپر جس نے ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، جس کو ہم انمار الخزائیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس عورت کے اوپر بد دعا کی تھی۔ اور جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس عظیم صحابی کی بد دعا کو کیسے قبول کیا؟ انمار الخزائیہ کو ایک عجیب و غریب قسم کا درد اس کے بدن میں ہونے لگا، ایک ایسی تکلیف اس کے بدن میں ہونے لگی کہ وہ کتوں کی طرح بلبلاتی تھی، چلاتی تھی، اور اس کو راحت اور آرام بالکل نہیں ملتا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو اس کے بیٹوں نے دکھایا لیکن کوئی آرام نہیں تھا۔ آخر میں طبیبوں نے اس کا ایک ہی علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا جائے۔ چنانچہ انمار الخزائیہ کو جب گرم لوہے سے اس کے سر کو داغا جاتا تھا تو اس کے درد کی تکلیف کم ہو جاتی تھی اور اس کو راحت ملتی تھی۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے اس عورت نے اور اس کے پورے پریوار نے، اس کی پوری فیملی نے اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس عظیم اور مظلوم صحابی کو ستایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم صحابی کی بد دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی بیماری دی کہ جب تک گرم تپتے ہوئے لوہے سے اس کے سر کو داغا نہیں جاتا تھا اس کو راحت اور آرام نہیں ملتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ بھی ہجرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ اسلام کی راہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا موقع آتا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اس عظیم صحابی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمن کو جو ان کو ستایا کرتا تھا، جو ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پر گرم دھوپ میں ان کو لٹا کر تکلیفیں دیا کرتا تھا، یعنی سبا ابن عبد العزا جو انمار کا بھائی تھا، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کا کام ختم ہوتا ہے۔